طيبا مباركا كثيرا الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين وبارك وسلم أبدا أبدا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھ لو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سارے حضرات پڑھو. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حشر تک یا مصطفیٰ ہن بادشاہیاں تیریاں. حشر تک یا مصطفیٰ ہن بادشاہیاں تیریاں. سارے پڑھو. حشر تک یا مصطفیٰ ہن بادشاہیاں. حشر تک یا مصطفیٰ
رب نے اپنے نبی نال پیار کرنے کیتا پیار کیتا خدا نے نال تیرے سونیا پیار کیتا خدا نے نال تیرے سونیا نوریاں دے شاہ کولوں تلیاں چمائیاں تیریاں نوریاں دے شاہ کولوں تلیاں چمائیاں تیریاں پڑھ لو تر گئے جو کر گئے آقا میری بھی اوقات سی کہ ہر نبی محشر دے دن میری اوقات سی کہ ہر نبی محشر دے دن ایک خدا دے سامنے دتیاں دعائیاں تیریاں ایک خدا دے سامنے دتیاں دعائیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا پیش کیتا سر کسے تے کسے نے بازو میں دتے پیش کیتا سر کسے تے کسے دتے بازو پر کٹ گئے پردے گئے
لگدا دل میرا نانا جدائیاں تیریاں حشر تک یا مصطفیٰ ہن بادشاہیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا بنایا یا قربانوں کی ایک باری آخری باری پڑھ لو تر گئے جو کر گئے آقا اللہ کی حمد و صلاۃ و بات حضور پرنور شافعی مشہور حضور امام الانبیاء شافعی روز جزا شفیع مجرمہ حامی بے کساں سید سرورہ نبی کائنات فخر مزار زینت بطن کائنات ترقت کائنات رونق کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ کائنات جان کائنات بلکہ جانے جہان کائنات ہادی کل فخر الرسول احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بارگاہ بے قسم نامی اندر ہدیہ درود السلام علیہ زنانہ عقیدت درس کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز محتشم حضرات السامعین ہر نبی نے ہر رسول نے اپنے اپنے وقت کے اندر اللہ کی توحید کا اعلان کیا تھا تقریر میں شروع کر دیتی ہے توجہ کرنا اس کائنات ترک کے بھوتے ہوتے اس جہان فانی دے ہوتے 1,24,000 بیش پیغمبر 313 رسول آئے ہر نبی نے ہر رسول نے اپنے اپنے وقت کے اندر خدا کی توحید کا اعلان کیتا دسیا میں وہی طرفوں نبی بن کے آیا ہوا یا رسول بن کے آیا ہوا وہ وعدہ اللہ شریک کی وہی عبادت کریا دے وہ دے نام کسی کو شریک نہ ٹھہرایا دے یہ شریعت میں تھوڑے واسطے لے کے آیا ہوا وہ دے تے عمل کریا دے خدا راضی ہو جائے گا خدا اپنی رضا دے نال تانوں جہنم دے بڑیا تو کٹ کے جنت دے اندر داخل فرما دیتا ہر نبی نے ہر رسول نے تبلیغ کی تھی اللہ کریم کی طرف بلایا لیکن تبلیغ کرنے کے بعد پیغام اللہ تک پہنچانے کے بعد کسی نے بھی اپنی اس تبلیغ دا صلہ اپنی قوم کو نہیں ملیا توجہ ہے سارے مثال دینا حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کتنی دیر ہے 950 سال آپ نے تبلیغ کی تھی دسیا وحدہ لا شریک خود ایمان کا ہوگا میں انہیں طرفوں نبی یا رسول بن کے آیا وہاں پیغام لے کے آیا خود طرفوں کے وحدہ لا شریک جس وقت آپ نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیتا پیغام دین تو بعد اپنی قوم کو آپ نے یہ بھی فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ فرمایا میری قوم میں تھوڑے کو کچھ نہیں مانگتا یہ دے ہوتے کہ میں تو آپ کو خدا تعالیٰ دا دسیا اگر میں میرا صلہ رہا گا تو میرا رب کریم ہے بہترین صلہ میں عطا فرمائے گا اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی اپنی قوم کو خدا بخش کریم کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي فرمایا میری قوم میں تاکہ کوئی اجرت کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا
اس کا اجر میرا رب کریم میں بہترین عطا فرمائے گا. پھر باری آئی آمینہ دے لال بولو یار باری آئی آمینہ دے لال دی دو جہاں دے والی خدا دی ساری خدائی دے والوں کو مختار دی. حضور علیہ السلام نے بھی اعلان کرتا اس وقت سرکار کی عمر مبارک 40 سال مہینہ سرکار نے اعلان نبوت کیتا. پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو میں اللہ دی طرفوں نبی تے رسول بن کے آیا ہوں. سارے نے کسی نے کہا کہ میں نبی بن کے آیا ہوں, کسی نے کہا میں رسول بن کے آیا ہوں, لیکن نبی پاک نے کیا ہے میں نبی تے رسول بن کے آیا ہوں. یہ اعزاز ہے میرے نبی علیہ السلام کا. سرکار نے فرمایا میں اللہ دی طرفوں نبی تے رسول بن کے آیا ہوں. وہ وعدہ لا شریک ہے جی میں سارے نبی پیغام دیتے رہے, سارے نبی اپنی رسالت کے بارے تبلیغ کرتے رہے. اسی طرح سرکار نے بھی اعلان فرمایا اے میری قوم میں اللہ کی طرف نبی تے رسول بن کے آیا ہوں. تانوں کفر ظلم ستم دے اندھیرے جو کٹ کے ایمان کی روشنی کے اندر داخل کرنے واسطے آیا ہوں. او وعدہ اللہ شریک ہے کہ مان لو گے میری مان لو گے اللہ کریم تو میرے صدقے جناب جنت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. سرکار نے بھی دعوت تبلیغ دیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم کے اللہ شان کو وحدہ لا شریک ہے, خدا کوئی شریک نہیں ہے. جس وقت اعلان کر دیتا کہ سرکار نے وہی پیغام جڑا سارے نبیوں نے دیتا وہ پیغام میرے نبی علیہ السلام نے بھی دیتا. اللہ کریم اللہ شان کو دے سنے کا جبان نبی نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. محبوب تسی فرما دیو میں تھوڑے کو کوئی اجرت کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر اپنے قریبی رشتہ داراں کی محبت. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تھوڑے کو اپنی قریب قرابت داروں کی محبت طلب کرنا. گویا کہ پتہ چل گیا کہ آل نبی کی محبت ایمان کا حصہ ہے. آل رسول کی محبت ایمان کا حصہ ہے. میرا بندہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت نہیں کرتا اس بندے کا ایمان کامل نہیں ہے. دلیل دینا تفسیر ام بیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہے من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات علی السنت والجماعت. جڑا بندہ آل نبی اولاد علی کی محبت دنیا کو جائے گا اللہ کریم ان اہل سنت و جماعت کے عقیدے جو کہ موت عطا فرمائے گا. کتنا خوش نصیب ہے بندہ جس میں اللہ کریم اس مذہب دے اس عقیدے تے موت عطا فرمائے گا جڑا عقیدہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور تو چلے آ رہے ہیں. ان سوال پیدا ہو گیا کہ سرکار نے فرمایا کہ میری اہل بیت نال پیار کرو تے اہل بیت ہے کون؟ اس چیز کا جاننا ساڈے واسطے ضروری ہو چکی ہے. تے جواب جب نبی پاک نے کہا نا میری اہل بیت نال محبت کرو تو جواب اسی سرکار دی بارگاہ دے وچوں ہی لیندے ہیں. حضور دسو تہاڈی اہل بیت کون نے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 278, ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214, مشکاہ شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 516. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان راوی نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس وقت آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا مولا علی کو، سرکار نے بلایا سیدہ فاطمہ کو، سرکار نے بلایا امام حسن مجتبی کو، سرکار نے بلایا امام حسین کو۔ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر ان سارے کو بلا کے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی، یا اللہ میری اے اہل بیت، پتہ چلیا نبی پاک دی اہل بیت دے اندر علی المرتضی، سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی فرمایا ہے جنی دیر دنیا میں زندہ رہا جے، اہل بیت کی محبت دے وچ زندہ رہا جے، میری قرابت والے نال محبت کرتے رہا جے، علی نال بھی پیار کریا جے، فاطمہ الزہرا نال بھی عقیدت رکھیا جے، حضرت امام حسن مجتبی کا بھی ادب کریا جے، حضرت امام حسین نال بھی پیار کریا جے۔ کی ملے گا؟ میرے پاک نبی فرمایا جدوں تسی میری اہل بیت نال پیار کرو گے، او دس اللہ کریم تواڈے نال محبت فرمائے گا۔ سلائے اہل بیت نال محبت کرتا اللہ کریم جل شانہ اہل بیت اطہار نال محبت کرتا سلائے عطا فرمائے گا کہ رب تعالی جیڑا بندہ اہل بیت نال محبت کرتا ہے اللہ اودے نال محبت فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کون علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اخی فی الدنیا والآخرہ، علی ہوے جڑا میرا دنیا وچ بھی ویر ہے، آخرت کے اندر بھی میرا ویر ہے۔ کون؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جن نے فاطمہ نو ناراض کیتا انہیں مینوں ناراض کیتا، جن نے مینوں ناراض کیتا انہیں اللہ نو ناراض کیتا، جن نے فاطمہ نو راضی کیتا ہے انہیں مینوں راضی کیتا ہے، جن نے مینوں راضی کیتا ہے انہیں پروردگار عالم نو راضی کیتا ہے، تے اپنا ٹھکانہ انہیں جنت دے اندر بنا لیا ہے۔ کون؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرا پتر حسن سردار ہے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کون؟ امام حسن حسین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ حضور فرمایا حسین میرے بچوں ہے، میں حسین بچوں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کون؟ حسین جنہاں دے نام دے رفتار، جنہاں دے نام پاک دے اندر چار اپنے حاسین یا نون۔ اللہ کریم جل شانہ امام حسین کا رب نے آپ نام رکھا ہے، امام حسین کا نام اللہ کریم نے خود رکھا ہے۔ او دی وجہ ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام رب تعالیٰ دی رضا ہے، مشرق دیاں رب تعالیٰ جل شانہ نے اس کائنات کے اندر صفتاں چار بنائیاں نے، جن شمال و شمال اللہ کریم نے صفت بنائی ہے، اللہ کریم نے جن جنوب بھی بنائی ہے، مشرق بھی بنائی ہے، مغرب بھی بنائی ہے۔ اللہ کریم نے امام حسین کے نام کے اندر چار حرف رکھ کے اللہ کریم نے اس چیز کے اندر نجات خوشنودی رکھی ہے۔ مشرق والے بھی کہن حسین ساڈا ہے، مغرب والے بھی کہن حسین ساڈا ہے، شمال والے بھی کہن حسین ساڈا ہے، جنوب والے بھی کہن حسین ساڈا ہے، تخت سرا والے بھی کہن حسین ساڈا ہے۔ سارے دی زبان تے کوئی الفاظ ہوئے حسین میرا ہے، حسین میرا ہے۔ جس وقت سارے دی زبان تے کوئی کلمہ ہوئے گا اللہ کریم اس کلمے دی برکت نال سارے دا بیڑا پار فرما دے گا۔ یہ حکمت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پاک دے وچ چار حرف ہوندے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کون؟ امام المقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، جس وقت آپ کی ولادت ہوئی نا، خدا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاچی حضرت عباس کی بیوی حضرت ام الفضل نے کیتا، جناب ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آئی تھے، آپ کے کہہ نبی میرے بیٹا محمد میں نے خواب دیکھے، بڑا عجیب خواب دیکھے، بڑا بیانہ خواب دیکھے، بڑا ڈراؤنا خواب دیکھے۔ سرکار نے فرمایا کیڑا خواب دیکھے؟ عرض کر دیا نے خواب میں یہ دیکھے تاڑے جسم کو نا گوشت کا ٹکڑا اٹھے جو میری جھولی دے اندر آ گیا ہے۔ سرکار مسکرائے تو سرکار فرمایا دی تعبیر ہی بڑی سونی ہے، حضور فرمایا دی تعبیر ہی بڑی سونی ہے، صحابہ بھی بڑا خواب ہی بڑا سونا ہے۔ اب کہتی یا نبی اللہ ہو کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس خواب دی تعبیر ہے کہ اللہ کریم میری بیٹی فاطمہ کو پتر عطا فرمائے گا تو تابی جھولی دے اندر آ گئے۔ حضرت عمر فضل کہہ دیا نے پھر ایسے طرح ہی ہویا۔ حضرت امام حسین دنیا تے تشریف لے آئے، امام حسین میری جھولی دے اندر آئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، سرکار نے فرمایا علی یہ نام کی رکھے، علی یہ کی نام رکھے، نہ جانے یا نہ والا جانے۔ دوسرے الفاظ میں اس طرح سنو، نہ جانے یا نبی جانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمانا ہی تھی، سیدنا جبریل امین اللہ کا پیغام لے کے آئے، عرض کی تھی یا نبی اللہ، اللہ فرما رہے ہیں اپنے اس نواسے کا نام حسین رکھنا ہے۔ امام حسین کا نام رب تعالیٰ جل شانہ نے تجویز فرمایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے سجے کام کے اندر اذان پڑھی، کعبے کام کے اندر تکبیر پڑھی۔ اذان پڑھن کے بعد پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کو فرمایا حسین اے میرا پتر یاد رکھی یہ آواز تیرے نانا مصطفیٰ دیے، ایس دتی ہوئی اذان دی لاج رکھی۔ امام حسین بولتے نہیں سی سکتے، اکان دے اندر اکھا ملائیاں نے، پاک نبی علیہ السلام کو گویا ہے جواب دیتا ہے نانا جی لوگ تے ممبرہ تے بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، لوگ مسلیاں تے بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، کوئی اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، کوئی مکے جا کے قرآن پڑھتا ہے، کوئی مدینے جا کے قرآن پڑھتا ہے۔ ویلا آ رہے ہو اے توڑا لال حسین نیزے پہ چل کے قرآن بھی سناوے گا، نال توڑے دین دی لاج بھی بچا لگے گا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں اندر امام علی مقام حضرت امام حسین نے ادھر سیدنا جبریل امین پیغام لے کے آئے، سونیا اللہ کریم نے طرفوں کو اس نواسے دی ولادت دی خوشخبری بھی ہوئے، نارے پیغام بھی لے کے آئے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے محبوب تواڈے اس نواسے نوں تواڈی امت کے لوگ شہید کر دیتے دین گے۔ جس وقت تیرے تے میرے لگے پال نبی نے اتنی گل سنی ہے، سرکار دے آنکھاں میں آنسو آئے۔ جس وقت سرکار ہوئے جناب ام الفضل بھی قریب بیٹھیاں ہوئیاں نے، حضرت فاطمہ الزہرا بھی قریب بیٹھیاں ہوئیاں نے، روندیاں جدوں سرکار نوں ویکھیا ہے عرض کیتی یا نبی اللہ روئے کیوں؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میری چاچی جان میرے کل او فرشتہ آیا ہے جڑا اللہ دا پیغام لے کے آندا ہے، او پیغام میں لے کے آیا ہے میرے اسلام نو شہید کر دیتا جائے گا۔ حضرت ام الفضل کہندیاں نے کیا اس کو شہید کر دیتا جائے گا؟ سرکار فرمایا ہاں ان شہید کر
کر دیتا جائے گا. اس وقت جب لجپال نبی کی زبان میں بچوں الفاظ نکلے نے جناب سیدہ قریب بیٹھی ہوئیاں نے کتنا حوصلہ ہے جناب سیدہ دا کہنے لگیاں نے ابا جی کیا اس وقت تسی نہیں ہو گے کیا اس وقت میں نہیں ہوں گی کیا اس وقت علی المرتضی نہیں ہوں گے حسین کیا کلا ہی ہوئے گا. میرے نبی نے کی فرمایا شاعر کی زبانی سنو ایک شاعر ترجمانی کرنا ہے کہتا ہے نا میں ہوں گا تینا تو ہونے گی تینا ہوسی شیر خدا دا اور ایک کو زینب روندی ہو سی اور جیڑی تک سی حال بلا ویر نہ کوئی اس کی دنیا کو رہنا. اس وقت تو بھی نہیں ہوئے گی اس وقت میں نہیں ہوگا گا اس وقت علی بھی نہیں ہوں گے اس وقت کلی زینب روندی ہوئے گی جڑا اپنے بھی دلاشنوں بھی تڑپدیاں ویکھے گی اپنے پتر دلاشنوں بھی تڑپدیاں ویکھے گی علی اصغر نو بھی ذبح ہوندیاں ویکھے گی علی اکبر نو بھی ذبح ہوندیاں ویکھے گی قاسم نو بھی ذبح ہوندیاں ویکھے گی عباس طرفدار کے بعد بھی قلم ہوندیاں ویکھے گی حتیٰ کہ سارے دلاشیاں دے اتے پیرے بھی دے دے گی عزم و استقلال کا مظاہرہ بھی کرے گی. اس بات پہ کہ اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ ما صابرین بے شک اللہ صبر کرنے والے دے نام ہے. پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا امام علی محمد امام حسین نال کلے تسی پیار نہیں کرتے کلا میں پیار نہیں کرتا امام علی مقام کا رب تعالیٰ بھی پیار کرتا ہے. دلیل پیش کرنا حضرت امام حسن امام حسین کو میرا نے تختیاں لکھیاں تختیاں لے کے آئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آ کے کہنے لگے نانا جی میں سونا لکھیا. امام حسن کہتے ہیں نانا جی میں سونا لکھیا. امام حسین کہتے ہیں نانا جی نہیں نہیں میں سونا لکھیا. دونوں میر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر کھڑے تھے. وہ کہتے ہیں میں سونا لکھیا وہ کہتے ہیں میں سونا لکھیا. نبی پاک نے اللہ کریم کا فرمان یاد کیا سرکار نے ذہن کے اندر آیا کہ جنہیں حسن حسین کو ناراض کیا انہوں نے ناراض کیا جنہیں انہوں نے راضی کیا انہوں نے راضی کیا. سرکار نے ذہن مبارک کے اندر وہ یہ خیال آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا فیصلہ میں نہیں کرنا لے جاؤ اپنے بابا علی کو. میں فیصلہ نہیں کرنا لے جاؤ اپنے بابا علی کو وہ فیصلہ کر دیا. علی پاک کے بارگاہ کے اندر آئے کہنے لگے ابا جی میں سونا لکھیا ہے. امام حسین کہتے ہیں ابا جی میں سونا لکھیا ہے. علی یہ ہوئے جنہوں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مدینہ العلم و علی کو نباب ہوگا میں علم در شہر آتے علی ادان دروازہ ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اپنے نانا مصطفیٰ کو فیصلہ کروا میرے کو کیوں آئے. کہنے لگے ابا جی یہ تو اٹھے شام لیکن انہوں نے فیصلہ نہیں کیتا انہوں نے تو آٹے لے بھیج دیتا ہے. پھر مولا علی کہنے لگے میرے نبی نے نہیں کیتا تو میں کون ہونا کرنے والا. جاؤ اپنی ماں فاطمہ کو لے جاؤ. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ آیا توجہ ہے نا سارے آنے فیصلہ آ گیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ فاطمہ کہنے لگی پر نانا مصطفیٰ کو فیصلہ کرواؤ
تے ہو آئے ہیں انہاں دونوں نے تہاڈے کول بھیجیا فیصلہ تسی کرو حضرت سیدہ پاک کہنے لگی اچھا یہ فیصلہ انہاں بھی نہیں کیتا تے فیصلہ میں بھی نہیں کراں گی فیصلہ کس طرح ہوئے گا آپ کہنے لگی میرے کو 7 روٹی ہے نے تصویر 7 دانے نے میں انہاں ہوا دے اندر اچھال لیا جدی تختی دے اوپر 4 روٹی آ گئے وہ نے سونے لکھا ہوئے گا تو 7 دے 7 مکی مسلمانوں نے کر کے آپ نے ہوا دے اندر سوٹے تین ایک دی تختی دے آگے تین ایک دی تختی دے آگے سارے بولے گا تین ایک دی تختی دے آگے تین ایک دی تختی دے آگے صدمہ موتی آسمان دے اندر معلم رہ گیا اللہ کریم نے فرمایا سے جبریل ہے وہ کھلاری رکھی گئے تھے عرض کیتی یا اللہ کھلوتا ہے حکم کی ہے وہ فرما اللہ فرمایا 2 ٹوٹے کر اس موتی دے 2 ٹوٹے کر آتا ادھر رکھ دے آتا ادھر رکھ دے یا اللہ راز کی ہے فرمایا جبریل تو بے کیا نہیں میرا نبی نہیں جانتا حسن حسین ناراض ہو جائے علی نہیں جانتا حسن حسین ناراض ہو جائے فاطمہ نہیں جانتی حسن حسین ناراض ہو جائے تے انہاں دا رب بھی نہیں جانتا حسن حسین ناراض اللہ کریم نے فیصلہ کیا آتا ادھر آ گیا آتا ادھر آ گیا پتہ چل گیا کہ خدا تعالیٰ بھی حسن حسین کا محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اگلی گل سماعت فرماؤ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن ہے حضرت امام حسن کو بعد ابھی بچپن کا زمانہ ہے یہ بھی گل یاد رکھنا کہ صرف کوئی خوشی ہی میں ہی نہیں کائنات کے اندر بسنا میں جو جانور نہ بھی حسن حسین کا محبت کر دے رہے دلیل دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی رسول بکری کا بچہ لے کے آئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہلکی کے بچے کو اپنے کول بٹھایا اور ہلکی کا بچہ آپ جب بیٹھا ہے تھوڑی دیر میں امام حسن مصطفیٰ آئے کہنے لگے نانا جی میں لینا نبی السلام نے فرمایا لے ہلکی کا بچہ چکے امام حسن مصطفیٰ ان کا آدھا نشے جو کا آدھا نشے اور امام حسین آ رہے سن کہنے لگے نے کتوں لے آ مینوں دے دیو ادھر لے آجے میں دے دیو جس وقت امام حسین نے کیا ہوتا ہے میں کہنے لگے میں دے میں نانا مصطفیٰ کو لے گیا تو بھی جا کے لے گیا میں نبی پاک کو لے گیا تو بھی جا کے لے گیا امام حسین گئے جا کے کہنے لگے نانا جی میں بھی عربی کا بچہ چاہیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مطلب کوئی سی لوگ جڑے جا کے کھیل لو عرض کی نہیں نانا جی میں بھی چاہیے قریب اسی کے امام حسین رو پہنتے آپ نے آپ کا بچہ چھوڑا جاتے دور اور دھرمی نسی آئی نال اپنے بچے نو بھی لے کے آئی عرض کیتی یا نبی اللہ تیرا پہلے آیا وہ بھی میرا ہے اے آپ لے کے آئی مولا کریم کے سونے محبوبہ میں نہیں جانتی حسین دی آنکھاں وچ آنسو آن اپنے بچوں کی جدائی تے برداشت کر لواں گی لیکن حسین سے رونا برداشت نہیں کر سکتی نعرہ تکبیر امام علی مقام حضرت امام حسین نال محبت کرنے والے جتھے موجود نہیں اوتھے آپ نال بغض رکھن والے بھی موجود ہیں آپ والے نال رکھن والے بھی موجود ہیں ایک اس دنیا دے اندر رہنے والا خارجی گروہ جڑا امام علی مقام امام حسین نو معاذ اللہ قاضی آخدا ہے معاذ اللہ امام علی مقام دے اوتے الزام لگاندا ہے امام حسین لڑن واسطے گئے نے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اوتے الزام لگاندا ہے آپ حکومت دے واسطے معاذ اللہ حکومت دی لالچ وچ جا کے لڑن واسطے گئے نے میرا اس قاضی گروہ نال سوال ہے او میرے پیرا ذرا دستے صحیح تو امام علی مقام نال بغض تے رکھ لے آئی انہاں نال بغض تے رکھ لے آئی جنہاں نال خدا بھی محبت کردا ہے خدا دا سونا نبی بھی محبت کردا ہے ذرا مینوں اے تے دس جے لڑن واسطے جاندے انہاں نے معصوم علی اصغر نوں نال لے کے جانا سی جے لڑن واسطے جاندے پردہ دار بیبییاں نوں بھی کیا انہاں نے نال لے کے جانا
لڑن واسطے گئے نہیں سی، اور دنیا والے نسن گئے سی۔ دنیا والے ہو ایک گل یاد رکھنا، جدو اسلام تے کڑا وقت آ جائے اس وقت اولاد کوئی معنی نہیں رکھتی، اس وقت گھر کوئی معنی نہیں رکھتا، اس وقت مال کوئی معنی نہیں رکھتا، جو کچھ بھی ہے وہ نبی دا صدقہ ملیا ہے، سارا کچھ نبی دے نثار کر کے ایک کوئی گل کرو کہ کیا پیش کریں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہاری۔ یہ پیغام کتا امام ہے چھوڑا حضرت امام حسین نے، یہ خاتمی کی ہو جڑا نا خاتمی ہوتا امام حسین کو تمام اللہ بھاگی آفتے ہیں، لیکن یزید نو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید نو امیر المومنین آخنے میں یہ خاتمی ٹولا ہے، خاتمی کی رو اینا دبانی ہے اس فرقے میں قلب رکھنا رہا جڑا کدی اوچے توڑتا ہے، کدی اوچے توڑتا ہے، کدی اوچے توڑتا ہے، اور ٹھکانا کوئی نہیں ہے، در 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 تے پھرتے رہتے ہیں۔ بھائی مولوی نے بھائی جنہاں نے تصدیق کی ہے کتاب، جنہیں جڑے بندے نے لکھی ہے نا وہ دی بھائی مولوی نے تصدیق کی ہے کہ یزید ماد اللہ امیر المومنین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مولا ایک گل کا جواب ہو دے جنہاں نے امام حسین نے دشمنی پا لئی ہے، ایک گل کا جواب دے کہڑا منہ خان کے نبی پاک علیہ السلام کو جا کے قیامت والے دن کہڑا منہ خان کے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان نے میرے پاک نبی فرمایا جن نے میری اہل بیت نہ محبت نہ کی تھی، بغض رکھیا ہو، جدو مرے گا کافر دی موت مرے گا۔ کیڑی موت مرے گا؟ تے جڑا اہل رسول نے محبت کرے گا اللہ کریم عقیدہ اہل سنت دے اوپر موت عطا فرمائے گا۔ جڑا اہل بیت نہ محبت کرتا ہے دنیا کو جائے گا اللہ کریم انہیں شہادت دی موت عطا فرمائے گا۔ بولو یار سارے سبحان اللہ۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء حدیث پاک کا سہارا لے کے اپنی گل مضبوط کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حسین منی وانا من الحسین۔ اللہ من احب حسین، جڑا بندہ امام علی مقام امام حسین نال محبت کرتا ہے اللہ کریم اودے نال محبت کرتا ہے۔ اس واسطے تے بریلی دے غیرت مند امام اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت آپ کے چھوٹے بھائی نے بڑے خوبصورت منقبت لکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دے چھوٹے بھائی کی کہتے ہیں کہ کس زبان سے ہو گیا عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو شان اہل بیت، مدد
حسین اج بھی بولو بولو حسین اج بھی زندہ باد سی